عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہا اور مجھ سے تو امیدیں باندھے رکھا، غفرت لک، میں تجھے بخشتا رہا، میں تیری مغفرت کرتا رہا، میں تجھے دیتا رہا۔ علی ما کان منک ولا ابالی، چاہے تو نے کچھ بھی مانگا ہو، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، میں نے کوئی پرواہ نہیں کیا، تو نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے گناہ کی کثرت بڑھ بڑھ کے اتنے زیادہ ہو گئے کہ زمین سے لے کر گناہوں کے ڈھیر آسمان کے کنارے تک پہنچ گئے، آسمان کے کنارے تک پہنچ گئے، اور پھر تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، مغفرت کی درخواست کی، تو اللہ فرماتے میں نے وہ معاف کر دیا، غفرت لک، میں نے معاف کر دیا۔ آگے فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ اے بنی آدم، اگر تم زمین بھر گناہ لے کر آئے، یعنی پوری روئے زمین دنیا کی جتنی وسعت ہے اس زمین کے برابر اس کا بھرا ہوا گناہ لے کر آئے، اور ثم لقیتنی، پھر میرے دربار میں آئے اس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا، تیرے گناہوں میں شرک والا گناہ نہیں ہے، باقی گناہ بہت ہے مگر شرک نہیں، تو لأتیتک بقرابها مغفرتا، تو میں بھی اتنا ہی بڑا مغفرت لے کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی شان کریمی اور اللہ کی طرف سے بخشش، یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، لہذا اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو، تم نے بہت زیادتی کی، بہت گناہ کیا، اللہ کو بہت ستایا، بہت ناراض کیا، مگر پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے سوچ سے زیادہ مہربان ہے، تمہارے تصور سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کو معاف کرنا پسند ہے۔ معافی مانگ کے تو دیکھو، ایک بار معافی مانگ کے تو دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب 40 للامام النووی، ان کی 40 حدیثیں ہم نے پڑھ لی، ماشاءاللہ آپ نے بھی ہمارے پاس پڑھا ہے۔ اس حدیثوں کے سلسلے میں ایک بات ہوتی ہے علماء میں، ایک تو حدیث کی 40 حدیث کی فضیلت یہ ہے کہ 40 حدیث جو پڑھے گا اس پر عمل کرے گا، قیامت کے دن وہ علماء میں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن وہ عالم نہیں ہوگا تو علماء میں اٹھایا جائے گا، اور جو علماء میں اٹھایا جائے گا اس کا رتبہ بھی علماء جیسا ہوگا، ہے نا۔ لہذا میرا کام تھا پڑھانا، میں نے پڑھا دیا، کہاں سے بلا کے لایا، پڑھایا، پڑھا دیا، اب اس کتاب کے مطابق عمل کرنا، اس کو پڑھتے رہنا، یہ آپ کا کام ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ آپ کو علماء کے درمیان اٹھائے۔ دوسری بات، حدیث کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کی سند، سند کے بغیر حدیث معتبر نہیں ہے۔ یہ بات سچ میں، اسی لیے کوئی بھی حدیث پڑھنے کے لیے کسی انجینئر یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، چاہے وہ انجینئر ڈاکٹر بذات خود کتنا ہی بڑا علامہ ہو، حدیث پڑھنے کے لیے علماء کے پاس ہی جاتے، کہ علماء کے پاس اس کی سند موجود ہے۔
سند کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کے سامنے مولانا محب اللہ قاسمی بیٹھا ہوا ہوں، میں نے آپ کو حدیث پڑھایا، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے کس سے پڑھا، میرا استاد کون ہے، پھر اس استاد کے استاد کون ہے، پھر ان کے استاد کون ہے، پھر ان کے استاد کون ہے، پھر ان کے استاد کون ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام تک پہنچے گا، اور صحابی یہ کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، پھر وہ حدیث سنائی جائے گی۔ یہ ہے تسلسل سند۔ بیچ میں اگر کوئی راوی بیچ میں گرا ہوا ہے یا کسی نے اپنے سند متصل بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روایت معتبر نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دین سند کے ساتھ ہے، کسی کے خیال سے دین نہیں چلتا، اور یہ ہے دین کی سند۔ یہی بات سمجھ میں؟ تو آئیے میں آپ کو، جب میں نے آپ کو حدیث پڑھائی تو میرا یہ فرض بنتا ہے میں آپ کو سند بھی بیان کر دوں، تو اب میں اپنا سند بیان کر دیتا ہوں، اور پھر یہ کاپی کروا کے لائے ہیں، بلکہ یہ کاپی آپ تقسیم کر لیں تاکہ اس میں سند دیکھ لیں، یہ سب کو ایک ایک کاپی دے دیں۔ شاباش، جلدی بٹر، کچھ ادھر دے دیں کچھ ادھر دے دیں تاکہ سب تقسیم کریں۔ تو اس سند میں دیکھیے، ارے آپ ایک ایک کر کے کچھ آدھا تو ادھر دے دو نا، ہاں، تاکہ ادھر بھی تقسیم ہوتا جائے۔ شاباش، کچھ پیچھے بھی دے دیں، شاباش، پٹاپٹ کریں۔ اس سند میں دیکھیے، سب سے پہلے میرے استاد کا نام لکھا ہوا ہے، سیدی و سندی و شیخی والمحدث الجلیل والشیخ النبیل سید العلماء و سیدنا و مولانا الشیخ محمد مالک الکاندھلوی رحمہ اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نمبر ہے۔ آگے دو نمبر میں دیکھیے، شیخ مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، انہوں نے پڑھا ہے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، مل گیا دو نمبر۔ انہوں نے پڑھا ہے تین نمبر دیکھیے، شیخ الہند محمود حسن الدیوبندی، تین نمبر مل گیا۔ آگے دیکھیے چوتھا نمبر، شیخ محمود حسن دیوبندی نے پڑھا ہے الشیخ عبد الغنی المجددی الفاروقی، انہوں نے پڑھا ہے الشیخ محمد عابد السندھی الانصاری، انہوں نے پڑھا ہے الشیخ صالح الفلانی، انہوں نے پڑھا ہے الشیخ محمد ابن سنہ، انہوں نے پڑھا ہے الشیخ احمد ابن محمد العجل، انہوں نے پڑھا ہے الشیخ قطب الدین النہروالی۔ نہروالی کا لفظ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے پڑھایا الشیخ الحافظ ابی الفتوح ابن عبداللہ الطاووسی، انہوں نے پڑھایا الشیخ بابا یوسف الہروی، انہوں نے پڑھایا شیخ محمد بن شازبخت الفرغانی، انہوں نے پڑھایا شیخ ابی لقمان الختلانی المعمر، انہوں نے پڑھایا الامام ابی عبداللہ الفربری، اور انہوں نے پڑھا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض محمد بن اسماعیل البخاری۔ یہ امام بخاری، بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے سے لے کر امام بخاری تک کتنے افراد ہو گئے؟ 15۔ میرے سے امام بخاری تک کتنے ہو گئے؟ یعنی امام بخاری سمیت 15۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، امام بخاری روایت کرتا ہے، ابھی قال حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری، یہ تو امام بخاری ہے۔ قال حدثنا کے بعد نمبر 16 لکھا ہوا ہے، المکی ابن ابراہیم۔ امام بخاری کے استاد کا نام کیا ہے؟ مکی ابن ابراہیم۔ وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن عبید سے، تو یہاں صحیح کر لیجئے گا، اصل میں یزید ابن ابی عبید ہے، لفظ کیا ہے؟ یزید ابن ابی عبید، یہ صحیح کر لیجئے گا۔ اور یزید ابن ابی عبید نے روایت کیا سلمہ ابن الاکوع سے،
اور سلمہ ابن الاکوع صحابی ہے۔ سلمہ ابن الاکوع کیا ہے؟ صحابی ہے۔ اور سلمہ ابن الاکوع روایت کرتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم نے آپ کو میرے سے لے کر اپنے تمام اساتذہ کے واسطے سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑ دیا۔ انعام دیں گے نہیں دیں گے؟ نہیں، انعام دینے کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا کام کر دیا، یعنی آپ کو اندازہ ہی نہیں کتنا بڑا کام ہو گیا کہ آپ بیٹھے یہاں ہیں اور سلسلہ سند بنا کے آپ کو کہاں بٹھا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنا دیا، ہے نا؟ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ یہ دین کی سند ہے۔ آپ سینے میں ٹھونک بجا کر کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی نبی کے حدیث بیان کرتا ہوں، میرے استاد نے مجھے سند دیا ہے، میں نے فلاں استاد سے پڑھا، انہوں نے فلاں استاد سے پڑھا، انہوں نے فلاں استاد سے پڑھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور حضور نے فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ دیکھیے میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہو گئے؟ امام بخاری تک 15 تھے، اور امام بخاری 3 واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں، تو 15 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 18۔ ہے بات سمجھ میں ہوں 19واں، میں کون ہوں؟ 19واں، لہذا مجھ سے جو سند روایت کرے گا وہ 19 واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ 19 واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا، اور یہ جو ہمارا سند ہے، یہ سند پوری دنیا میں سب سے عالی سند ہے۔ اور حدیث میں جس سند میں جتنے واسطے کم ہوتے ہیں، افراد جتنے کم ہوتے ہیں، وہ سند زیادہ عالی ہوتا ہے، زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک 1440 سال 41 سال ہو گئے، اور ہر صدی میں کم از کم 2 آدمی، ہر 50 سال میں 1 آدمی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے بھی 1440 میں 28-29 راوی ہونا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا، کم سے کم، اور کہیں کہیں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کون سا سند پیش کیا جس میں 18 واسطے سے میں پہنچتا ہوں اور آپ میرے واسطے سے 19 واسطے پہنچتے ہیں، کم از کم 10 سے 12 سند آپ کے کم ہے، 10 سے 12 افراد کم ہیں، تو یہ اس لیے یہ سند بہت عالی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب کو جو فوٹو اسٹیٹ دیا گیا ہے، اس کے اوپر نام لکھنے کی جگہ ہے، کسی اچھے لکھنے والے سے اپنا نام اور والد کا نام لکھوا کر پھر نیچے مجھ سے دستخط کروا لیں۔ اگر دستخط نہیں کرائیں گے تو یہ سند کچی ہے، پکی نہیں ہے، کسی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، مجھ سے دستخط کرائیں گے، اور میں یہ دستخط تو فری میں نہیں کروں گا، یہ میں پہلے ہی بتائے دے رہا ہوں۔ بھائی یہ میرا حق بنتا ہے، میں نے زندگی محنت کی ہے، یہ سارے جو بڑے بڑے لوگوں کے ہم نے جتیاں اٹھائی ہے تو ہم اپنے تھوڑی فری میں کر دیں گے، ہے نا؟ اس میں آپ دستخط کرانے جب آئیں گے تو سوچ سمجھ کے آئیے گا، اللہ آپ کو توفیق دے، جزاکم اللہ۔ اچھا، اس میں ایک بات اور رہ گئی، یہ تو ایک سند میں نے بیان کی، اس کے علاوہ بھی تقریباً 6-7 بڑے بڑے مشائخ نے مجھے حدیث پڑھانے کی، پڑھنے کی اجازت دی۔ تو نیچے دیکھیے ذرا، ہاتھ سے لکھی ہوئی، ٹائپنگ نہیں ہے، الشیخ محمد عبید اللہ، انہوں نے روایت کیا حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے، تو گویا کہ اشرف علی تھانوی میرے دادا استاد ہو گئے، میرے دادا استاد ہو گئے۔ اشرف علی تھانوی نے روایت کیا شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے، اور انہوں نے روایت کیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے روایت کیا شاہ ولی اللہ سے۔ یہ سند بھی میرا بہت عالی سند ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سند ہے، اس میں بھی استاد میرا شیخ محمد عبید اللہ، انہوں نے روایت کیا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے۔ اس کے علاوہ ایک اور سند ہے جس میں مجھے اجازت دیا
الشیخ عبد الرشید النعمانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، جو آخری عمر میں بنوری ٹاؤن کے قسم الحدیث کے مشرف تھے، بہت ہی پاکستان کے مایہ ناز علمی شخصیت اور رجال کے فن پر بہت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ان کے نام سے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی، عربی میں اردو میں بے شمار مصنفات ہیں ان کی۔ تو شیخ عبد الرشید النعمانی، انہوں نے پڑھا ہے شیخ محمود حسن خان الٹونکی، انہوں نے پڑھا ہے شیخ عبد الرحمن الپانی پتی، انہوں نے پڑھا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے۔ اسی طریقے سے ایک اور اجازت ہے شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پڑھا ہے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے۔ اسی طریقے سے ایک اور سند ہے کہ مجھے اجازت دیا حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے پڑھا ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی سے۔ تو گویا کہ شیخ الہند کا میں ایک واسطے سے شاگرد ہوں، یعنی میرے اور حضرت شیخ الہند کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ بھی اس زمانے کے عالی سندوں میں سے ہے۔ تو جزاکم اللہ، میں ان تمام اساتذہ کی اجازت سے ان مرویات کی میں آپ تمام حضرات کو حدیث آگے پڑھنے کی پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ جزاکم اللہ، بس اس سے نام لکھ کر مجھ سے دستخط کروا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ارحم الراحمین، اس درس حدیث کو قبول فرمائیے یا رب العالمین۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احادیث، اس کا حق تو ہم جیسے ناکارہ پورا نہیں کر سکتے، لیکن اس حدیث کی ترویج کے لیے، تشہیر کے لیے، اس کے علوم کو عام کرنے کے لیے ایک ادنا سی کوشش کی ہم نے۔ کچھ دیوانے بیٹھ گئے، کچھ ہم نے وقت لگایا، 40 نبوی کی ہم نے پوری شروع سے آخر تک پڑھ کر ان کو سند بیان کر دیا۔ اے اللہ اس سند کو عام فرما دیجئے، ان تمام بھائیوں کو سنت پر اور حدیث پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائیے یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو دین کی محبت کے ساتھ آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا فرمائیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ حزب البہار کے اس مناسب اس خاص موقع پر جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سب کو قبول فرمائیے، سب کے حاجات کو پوری فرمائیے، سب کے جملہ پریشانیوں کو دور فرمائیے، تمام نیک اعمال کو قبول فرمائیے یا رب العالمین۔ اس مدرسہ رحمت للعالمین کو قبول فرمائیے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم بچے، مسکین بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں یا رب العالمین، ان کے روٹی کا، راشن کا، ان کے ناشتے کا، ان کے کھانے کا انتظام یا رب العالمین اپنے خزانہ قدرت سے پوری فرمائیے یا رب العالمین۔ بچوں کے ضروریات کو پوری فرما دیجئے یا رب العالمین۔ بچوں کے لیے کمرے نہیں ہیں، بارش ہوتی ہے تو پانی ٹپکتا ہے، بچوں کے قرآن، بچوں کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں یا رب العالمین، ان کے لیے اچھے سے کمرے کا انتظام فرما دیجئے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ تمام اہل خیر کو یہاں کے لیے متوجہ فرما دیجئے، اور جو حضرات اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں یا آئندہ کریں گے ان کو قبول فرما لیجئے، ان کے والدین کو قبول فرما لیجئے، ان کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔